السلام علیکم دوستو، آج ہم جو داستان سنا رہے ہیں وہ ہے سندھ کے لوک داستانوں میں سے ایک داستان ہے موکھی اور متارے۔ اس داستان میں موکھی کا ذکر ہے۔ مومل جب رانوں کے فراق میں جل کر راکھ ہوئی تو مومل کا طلسمی کاک محل بھی اجڑ گیا۔ تب مومل کی حسین اور چالاک کنیز ناتر نے بھی کاک محل کو چھوڑا اور سندھ کی مشرقی سرحدوں سے کوچ کر کے مغربی سرحدوں کی طرف چلی اور کراچی کے قریب گڈاب کے مقام پر ڈیرے ڈالے اور وہیں رہنے لگی۔ گڈاب میں اس نے میخانہ کھولا اور انگور کے رس کے مٹکے تیار کر کے بیچنے لگی۔ وہیں ناتر نے گڈاب قوم کے ایک خوبصورت اور طاقتور جوان ہیبت سے شادی کر لی اور آرام سے زندگی کے دن گزارنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام اس نے موکھی رکھا۔ موکھی ماں کی طرح حسین اور چالاک تھی۔ وہ جوان ہوئی تو اس کا حسن اور نکھرا اور ہر طرف اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ دور دور سے لوگ موکھی کو دیکھنے اس کے میخانے میں آتے اور موکھی ناز و ادا سے ان کی میزبانی کرتی۔ ان دنوں وہاں 8 متاروں، شہزوروں کی شہزوری اور بہادری کا بڑا شہرا تھا۔ 8 متارے سرکش گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکے ڈالتے پھرتے تھے۔ ایک دن ان متاروں نے بھی موکھی کے حسن اور اس کے میخانے کی شراب کی دھوپ سنی اور موکھی کو دیکھنے اور اس کی انگوری شراب پینے موکھی کے میخانے آئے۔ موکھی کو دیکھ کر 8 متارے اس کے حسن پر بریفتہ ہو گئے اور موکھی سے شراب مانگی۔ موکھی نے متاروں کے لیے پرانی شراب کے مٹکے کھولے اور متاروں نے خم کے خم اونڈے لے، لیکن شراب نے ان پر کوئی اثر نہ کیا۔ انہوں نے موکھی سے ایسی تیز اور پرانی شراب مانگی جسے پیتے ہی وہ مدہوش ہو جائیں۔ موکھی نے اور مٹکے لا کر ان کے سامنے رکھے۔ انہوں نے ان مٹکوں سے شراب پی لیکن اس شراب کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ موکھی سے اور تیز شراب مانگنے لگے۔ آخر کچھ شراب نے اور کچھ موکھی کے حسن نے ان پر اثر کیا اور وہ مستی میں جھومتے ہوئے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ 8 متارے موکھی کے میخانے میں آئے اور موکھی سے شراب مانگی۔ اتفاق سے اس دن شراب کے سارے پرانے مٹکے ختم ہو چکے تھے۔ موکھی بہت پریشان ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ تازہ شراب تو ان پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ موکھی اسی پریشانی میں تھی کہ اچانک اسے یاد آیا کہ شراب کا ایک مٹکا کئی سالوں سے میخانے کے ایک کونے میں رکھا ہوا ہے۔ موکھی نے مٹکے کا ڈھکنا کھولا تو سارا میخانہ شراب سے مہک اٹھا۔ موکھی نے وہ مٹکا لا کر متاروں کے سامنے رکھا۔ متاروں نے شراب پی۔ ایسی شراب انہوں نے آج تک نہیں پی تھی۔ وہ شراب پی کر مستی میں جھولتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ متاروں کے جانے کے بعد موکھی نے خالی مٹکا اٹھایا تو اس مٹکے میں اسے سانپ کی ہڈیاں نظر آئیں۔ کچھ عرصہ پہلے شراب کے مٹکے میں سانپ گر گیا تھا۔ سانپ کا زہر شراب میں مل گیا تھا اور شراب میں کچھ ایسی تاثیر پیدا ہو گئی تھی کہ ایک مٹکا پیتے ہی متارے مست ہو گئے۔ موکھی سانپ کی ہڈیاں دیکھ کر بہت گھبرائی۔ اسے یقین ہو گیا کہ متارے سانپ کی زہر ملی ہوئی شراب پی کر مر جائیں گے۔ بہت عرصہ گزر گیا لیکن متارے نہ آئے۔ موکھی سمجھی کہ شاید متارے مر گئے، لیکن ایک دن اچانک 8 متارے موکھی کے میخانے میں آئے۔ متاروں کو زندہ دیکھ کر موکھی بہت خوش ہوئی۔ وہ شراب کا بہت پرانا مٹکا لے آئی اور جام بھر بھر کے متاروں کو پلانے لگی۔ متارے پیتے رہے لیکن اس شراب نے ان پر کوئی اثر نہ کیا۔ وہ موکھی سے اور تیز شراب مانگنے لگے۔ موکھی اور پرانی شراب لے کر آئی لیکن اس شراب کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ متاروں نے کہا کہ موکھی اس شراب میں تو نشہ ہی نہیں۔
ہمیں وہ شراب پلا جو پچھلی بار تم نے پلائی تھی۔ مکھی شراب کا ایک اور مٹکا لے آئی، لیکن اس شراب سے بھی انہیں سرور نہ آیا۔ وہ مکھی سے ایسی ہی شراب مانگتے رہے جیسی انہوں نے پچھلی بار پی تھی۔ مکھی بڑی پریشان ہوئی کہ وہ ایسی شراب کہاں سے لائے۔ اس شراب میں تو سانپ کا زہر ملا ہوا تھا۔ زہر ملی ہوئی شراب سے متاروں کو جو سرور ملا تھا وہ کسی اور شراب سے انہیں ہرگز نہیں مل سکتا تھا۔ آخر متاروں نے پوچھا کہ پچھلی بار تم نے ہمیں شراب پلائی تھی، ایسی شراب اب کیوں نہیں پلاتی؟ مکھی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پچھلی بار جو تم نے شراب پی تھی اس میں سانپ کا زہر ملا ہوا تھا۔ ان شہزوروں نے صرف شراب چکھی تھی اور ابھی زہر پینا جہاں پینے والے نہ سیکھا تھا۔ ابھی وہ اس منزل تک نہیں پہنچ پائے جہاں پینے والے زہر پی کر بھی جیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جب یہ سنا کہ انہوں نے زہر ملی ہوئی شراب پی ہے تو ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ 8 متارے وہیں میخانے میں مر گئے۔